محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اب تک 2 بیان آپ کے سامنے رکھے۔ ایک بیان میں ہم نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے جشن کا انعقاد اپنی شان کے مطابق اللہ نے کیا، اور حضور کی ولادت کی خوشی صحابہ کرام نے، فرشتوں نے منائی۔ دوسرا بیان اس تعلق سے تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن منانا، یہ اکابر محدثین کرام کی سنت ہے۔ میلاد کے تعلق سے اکابرین کے کیا عقائد و نظریات، افکار و خیالات ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے ایک بیان میں بتا دیا۔ آپ سوال یہ کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن کا اہتمام کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس کی خوشی منائی؟ جلوس کا ثبوت کیا ہے؟ جھنڈے کا کیا ثبوت ہے؟ لوگ اس وقت محافل میلاد کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا پروگرام کرتے ہیں، جس میں جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈا بھی نکالتے ہیں۔ آخر یہ جھنڈا اور جلوس نکالنے کا ثبوت یہ کہاں سے ہے؟ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام اور صحابیات کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والے ہیں، بس اب عن قریب ہی پہنچنے والے ہیں، تو وہ سب دیوانہ وار آپ کے دیدار و استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر آپ کے آنے کے انتظار میں صبح سے شام تک منتظر رہتے۔ آپ کی آمد کی خوشی میں انہوں نے اپنے مکانات اور گلی کوچوں کو صاف ستھرا کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے مدینے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر عاشق رسول اپنے محبوب کی تشریف آوری کی خوشی میں شادمانی سے جھوم رہا تھا۔ جب آپ کے جمال جہاں آرا کی زیارت ہوئی تو کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سب زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے سب کے سب نعرے لگا رہے تھے۔ یہاں سے نعرے کا بھی ثبوت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچیاں دف بجا بجا کر استقبالیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ خوشی اور جواز کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ان چیزوں سے منع نہ فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے موقع پر اس طریقے سے حضور کی آمد کا جشن منانا یہ جائز و مستحسن ہے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے مدینے کے صحابہ کرام یعنی انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ ان کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں جھنڈے لگانا یا جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈے لے کر نکلنا جلوس محمدی میں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یاد رکھیے، ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن ابو العاص وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ خود اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں ہر چیز نور سے جگمگا اٹھی۔ خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا جس کی چمک سے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن ہو گئے۔ اور اسی قسم کی ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات اور بازار اس طرح صاف دکھائی دینے لگے کہ میں نے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا۔ مزید یہ کہ جھنڈے کے تعلق سے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا پورب میں گڑا تھا، ایک پچھم میں، اور ایک کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے جشن کا اہتمام فرمایا۔ آخری بات یہ کہ جس طریقے سے، جس شان و شوکت کے ساتھ ہم لوگ جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کرام نے اس طریقے کا جلوس کیوں نہیں نکالا؟ صحابہ کرام نے جلوس محمدی کا اہتمام اس طریقے سے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے میلاد نبی کو اس طرح کیوں نہیں منایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور اور صحابہ کا جو زمانہ تھا اور آج کا جو زمانہ ہے، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں زمانوں کے مزاج میں، دونوں زمانوں کی طبیعت میں بہت بڑا فرق ہے۔
याद रखिए کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا زمانہ ایسا تھا کہ خود صحابہ کرام دین متین کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کو فروغ دینے میں ایک ایک صحابی رسول گھر سے باہر نکلے ہیں، 4-4 6 مہینے ہو گئے، کچھ کے تو سال ہو گئے، ابھی تک گھر واپس نہیں آئے ہیں۔ اتنی مصروفیات کے بعد آپ تاریخ اسلام پڑھیں کہ حضور اور صحابہ کرام کا زمانہ کیسا تھا، پھر حضور کے زمانے کی بات نہیں، تابعین کے زمانے تک کس طریقے سے تمام مسلمان دین اسلام کی تبلیغ میں، آج مسلمان جس آرام اور جس راحت میں ہیں، پہلے کے مسلمان اس طریقے سے فارغ البال نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے مسلمانوں کے اندر اپنے گھریلو معاملات کے علاوہ دین متین کے لیے باضابطہ اپنی اپنی زندگی وقف کر دیا کرتے تھے۔ اب اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ ایک صحابی رسول ایک سفر پہ نکلے ہیں، 4-4 6 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آخر وہ ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ جلوس محمدی کا اس طریقے سے اہتمام کرے جس طریقے سے آپ اہتمام کرتے ہیں؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جلوس محمدی میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کی شوکت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ اور مزید اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کے اتحاد کو بدلانا مقصد ہے، کیونکہ اسلام کے مزاج میں اجتماعیت کا اظہار پوشیدہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی تاکید، ہفتہ میں ایک دن جمعے کا اہتمام، سال میں ایک دن عید بقرعید کا اہتمام، حج کا اہتمام، یہ ان تمام چیزوں کو، یہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ اسی اجتماعیت کا اعلان ہے اور اپنی تعداد اور قوت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ آج اگر جشن عید میلاد النبی کی صورت میں اس کا اظہار ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اسلام کی روح کی مطابقت میں باعث ثواب ہے۔ جو اسلام چاہتا ہے کہ اجتماعیت، اسلام کی مزاج میں اجتماعیت کا اظہار پوشیدہ ہے، اسی اجتماعیت کے اظہار کے لیے مسلمان جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں نبی کی شان بھی سمجھ میں آتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کا کہیں سے کہیں تک ثبوت نہیں ہے، ہم نے اس تعلق سے 3 بیان کیے، ہم نے تینوں بیان میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ عید میلاد کا جشن منانا یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے امت مسلمہ میں رائج ہے، اور یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن مناتے آ رہی ہے، اور قیامت تک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتی رہے گی۔ بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش بھی ہو، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل